بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر الہاکم التکاثر۔ یہاں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، حمزہ کو جب لام سے ملائیں گے تو لام کی ادائیگی میں آواز نہ لوٹے، اس کا خیال رکھیں گے۔ الہاکو ال اس طرح سے بعض مرتبہ آواز لوٹ جاتی ہے، دھیان سے پڑھیں گے۔ الہاکم التکاثر، چھوٹی ہا ہے، اس کو بڑی ہا کی طرح الہا کو نہیں پڑھنا ہے۔ الہاکم التکاثر، فا کو نہایت نرمی سے پڑھیں گے، فا کی ادائیگی میں سین کی طرح سیٹی جیسی آواز نہ نکلے۔ سر سر اس طرح سے آواز نہیں ہونی چاہیے۔ فور فور نہایت نرمی کے ساتھ، سیٹی کی آواز بالکل نہ نکلے۔ وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گی، را ساکن سے پہلے فا کے اوپر پیش ہے، اس لیے را کو پر پڑھیں گے وقفاً۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر۔ حتی بڑی ہا ہے، اس کو درمیانی حلق سے بالکل صاف آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ حتی حتی زرتم زا کی ادائیگی میں سین کی طرح تھوڑی سی سیٹی جیسی آواز نکلتی ہے، کیونکہ زا کے اندر بھی صفت سفیر پائی جاتی ہے۔ زا میں ذال کی طرح آواز نہ نکلے۔ ذر ذر اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ زرتم المقابر، را ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ زور اس طرح سے موٹا کر کے ادا کریں گے۔ مقابر بڑا قاف ہمیشہ موٹا پڑا جائے گا، کیونکہ قاف حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے ہے۔ اگر اس کو پر نہیں کیے، موٹا نہیں کیے تو چھوٹے کاف سے بدل جائے گا، اس لیے پر کرنا ضروری ہے۔ وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گی، اور را ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، اس لیے را کو باریک پڑھیں گے، پتلا پڑھیں گے۔ حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ دونوں آیتوں میں بس ثم کا اضافہ ہے، تو اس ایک آیت کو سمجھ لیں، دونوں ہو جائے گا۔ کلا سوف سین کی ادائیگی میں پتلی سیٹی جیسی آواز نکلے گی۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واولین ہوگا، اس کو نرم آواز کے ساتھ معروف ادا کریں گے۔ واو کو ہونٹ گول کر کے ادا کریں۔ سوف سوف اس کو سوف نہیں پڑھیں گے۔ سوف تعلمون، عین کی ادائیگی میں آواز جاری رکھیں گے، عین کو درمیانی حلق سے ادا کریں اور آواز کو جاری رکھیں گے، حمزہ کی طرح آواز اچانک سے رک نہ جائے۔ تعلمون اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے۔ تعلمون، واو مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا، اس لیے مد عارض وقفی ہوگا۔ 3 یا 5 الف کھینچیں گے، 3 یا 5 سیکنڈ کھینچیں گے، اس کے بعد رکیں گے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ سا کو نہایت نرمی سے پڑھیں، سا کی ادائیگی میں سین کی طرح سیٹی جیسی آواز نہ نکلے۔ ثم نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ثم، میم کے اوپر تشدید ہے، میم میں غن نہ کریں گے، یعنی ناک میں آواز کو روکیں گے۔ ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، لو تعلمون، یہاں پر بھی واولین ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، نرم آواز کے ساتھ معروف پڑھیں گے، جلدی ادا کریں گے۔ لو لو اس کو کھینچنا نہیں ہے، عین کو درمیانی حلق سے ادا کریں، بالکل صاف ادا کریں گے، جھٹکا نہیں دیں گے۔ تعلمون اس طرح سے جھٹکا نہیں ہونا چاہیے۔ تعلمون علم الیقین، علم عین کو درمیانی حلق سے ادا کریں، عین کے نیچے زیر ہے، اس کو واضح کریں گے۔ علم الیقین
قاف کے نیچے بھلے ہی زیر ہے لیکن اس کے باوجود بھی قاف کو پر پڑھیں گے، کیونکہ قاف ان حروف میں سے ہے جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ 7 حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں اور یہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم لترون الجحیم۔ بعض لوگ لترون کو لترون پڑھ دیتے ہیں، یعنی واو کی جگہ حمزہ ادا کرتے ہیں، اس کو توجہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ لترون الجحیم، نون کے اوپر تشدید ہے اس لیے نون میں غنہ کریں گے، ناک میں آواز کو روکیں گے۔ لترون الجحیم، بڑی ہا ہے، اس کو درمیانی حلق سے بالکل صاف ادا کریں گے۔ ثم لترونها عین الیقین، یہاں پر بھی ثم کو توجہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ثم میں سین کی طرح سیٹی کی آواز نہ نکلے، ثم نہیں ہونا چاہیے۔ ثم جس طرح سے نون کے اوپر تشدید ہو غنہ کریں گے، اسی طریقے سے میم کے اوپر تشدید ہو تو میم میں بھی غنہ کریں گے۔ یہاں پر بھی واو کو توجہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ لترونها، اس طرح سے واو کو ادا کریں گے، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے۔ عین الیقین، عین کو درمیانی حلق سے بالکل صاف ادا کریں۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوگی، اس کو نرم آواز کے ساتھ معروف ادا کریں گے۔ عین نہیں پڑھیں گے، عین الیقین۔ قاف کے نیچے زیر ہونے کے باوجود بھی قاف کو پر پڑھیں گے، کیونکہ قاف حرف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے ہے۔ یا مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا، اس لیے مد عارض وقفی ہوگا، 3 الف یا 5 الف کھینچیں گے، اس کے بعد رکیں گے۔ ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہاں پر بھی ثم کو توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، ثم نہیں ہونا چاہیے۔ لتس سین میں پتلی سیٹی جیسی آواز نکالیں گے۔ لتسألن، حمزہ کو تحقیق کے ساتھ ادا کریں، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے۔ یومئذ، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واولین ہوگا، اس کو نرم آواز کے ساتھ معروف ادا کریں گے۔ یومئذ نہیں پڑھیں گے، یومئذ، 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا، تنوین میں غنہ بالکل نہیں کریں گے، بلکہ تنوین کو ظاہر کر کے فوراً آگے بڑھ جائیں گے۔ یومئذ عن النعیم، یہاں پر بھی نون مشدد ہے، غنہ کریں گے۔ یا مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو گیا ہے، اس لیے مد عارض وقفی ہوگا، 3 الف یا 5 الف کھینچیں گے، اس کے بعد رکیں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم۔